اسلام میں سادگی ضرور ہے لیکن اسلام میں گندگی نہیں ہے. اسلام میں طہارت تو نصف ایمان ہے. لہٰذا اپنا اپیرنس اور اپنے لباس کا بھی مناسب حدود کے ساتھ خیال رکھنا دوسرے کو عزت دینا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے سے وقت لے لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ بسا اوقات ہم بغیر اطلاع کے بغیر بتائے ٹپک پڑتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرا اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتا، وہ پوری طرح ویلکم نہیں کر سکتا، یا وہ وقت اس کی بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ پوری طرح آپ کو توجہ نہیں دے سکتا. پھر آپ اپنے دل میں کچھ بدگمانی لے کے واپس لوٹتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ وقت لے کر جائیں، اطلاع دے کر جائیں. پھر اسی طرح جب آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، مثلاً کسی خاص موقع کی مناسبت سے جا رہے ہیں، جیسے عید کا موقع ہے یا اور کسی شادی بیاہ کا یا کسی اور خوشی کا موقع، تو اس موقع پر مناسب تحفے تحائف کا اہتمام کرنا بھی بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ تحفوں کے تبادلے سے باہم محبت بڑھتی ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے، کوئی سوالی ہے اور وہ ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس پر بھی دل تنگ نہ ہوئیے، کیونکہ اس موقع کو ایک نیکی کا موقع سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کی خدمت کے لیے اور کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے چنا ہے. اس موقع کو بھی ایک خوشی کے ساتھ گزاریے اور خوش دلی کے ساتھ دوسرے کو ویلکم کیجیے. پھر اسی طرح اگر رات کے وقت کہیں جانے کی ضرورت ہو تو دوسروں کی نیند اور آرام میں خلل نہ ہو. پھر اسی طرح اگر کچھ لوگ مل کے کہیں جا رہے ہیں تو اس معاملے میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے نہ چل پڑیں کہ دوسرے کے پاس بٹھانے کی جگہ نہ ہو، یا دوسرا صحیح طور پر اٹینڈ نہ کر سکے یا پوری طرح توجہ نہ دے سکے. گویا آپ کی ملاقات دوسرے کے لیے خوشی کا باعث تو ہو، کسی بوجھ کا سبب نہ ہو. اس سلسلے میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی. اسلام میں ملاقات کی اتنی اہمیت کیوں بتائی گئی ہے؟ اس کا اسباب کیا ہیں؟ جی ہاں، اسلام میں انسانوں کا باہم ملنے جلنے کو اور باہم ملاقات کو بہت اہم بتایا گیا ہے، اور اس مسلمان کو زیادہ بہتر بتایا گیا ہے جو لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود ان سے ملتا جلتا رہے، بنسبت اس شخص کے کہ جو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے ایذا کو برداشت نہ کر سکے اور ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے اور کٹ کر رہ جائے. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. اصل میں انسان کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو زمین پر پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور پھر انسانوں کو انسانوں کی ضرورت بنایا، اور انسانوں کی جو فطرت ہے، یعنی انسان کی فطرت میں تنہائی نہیں ہے، اور تنہا رہنا کوئی ہیلدی سائن نہیں ہے، یا تنہائی پسند ہونا کوئی صحت مندی کا نشان نہیں ہے. نہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ کسی قسم کے ذہنی مرض کا شکار ہے، جو دوسروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یا جو الگ تھلگ رہتا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اور انسان جب انسان سے ملتا ہے تو باہم مل جل کر معاملہ کرنے سے بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں، بہت سے مسائل کا حل انسان کے سامنے آتا ہے. انسان ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ایک معاشرے کی مضبوطی کا سبب بنتی ہیں اور انسانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنتی ہیں. اس لیے اسلام میں اس چیز کی بہت اہمیت ہے. جی، کوئی اور سوال ہو؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم عید کے دن ہی اسپیشل تعلقات استوار کرنے جائیں ریلیٹیوز میں، تو کیا یہ اس دن بدمزگی نہیں ہوگی مزید اس خوشی کے دن پر؟ اب دیکھیے کہ تعلقات مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف طریقے پر ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اچھا ہوتا ہے، تو عید کے دن جب آپ ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو نارمل واجبی سے تعلقات کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی آپ کا جانا یا ان کو اپنی طرف بلانا ایک خوشی میں اضافے کا سبب ہو سکتا ہے، تعلقات میں بہتری کا امکان ہو سکتا ہے. اور ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہے، اور پھر ناراضگی بھی بہت شدید ہے یا بہت زیادہ ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا
اسی روز ان کے پاس جانا چاہیے یا اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد. لیکن زیادہ امکان اس بات کا بھی ہے کہ خوشی کے موقع پر شاید وہ ناراضگی کو کچھ بھول پائیں. ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں، کیونکہ جس دن خوشی غالب ہے تو اس دن ناراضگی کا لیول کچھ نہ کچھ تو نیچے جائے گا. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی طرف سے بھلائی اور خیر خواہی کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتا تو اس کا اخلاق اس کے ساتھ ہے، آپ کا اخلاق آپ کے ساتھ ہے. آپ نے اپنا فرض پورا کیا تو اس کی فکر نہیں کریے، کیونکہ بسا اوقات شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تم آگے نہیں بڑھو، اس کو بڑھنا چاہیے تمہاری طرف. تو اس قسم کے وسوسوں کو بھی بہت زیادہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. اور مشکل کے باوجود تعلقات جوڑنے میں جو بھلائی ہے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی آیت میں صاف طور پر فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں اور رشتوں کو کاٹیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت میں بھی ان کا گھر بہت برا ہے. دنیا میں بھی وہ جلن کا شکار رہتے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں کا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھائی اور بھلائی نہیں. اس لیے ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے اوپر جبر کر کے، اپنے کچھ حقوق پر کمپرومائز کر کے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، خواہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہ بھی کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے کہ لیس الواصل بالمکافئ، کہ بدلے کے طور پر جو رشتے کو جوڑتا ہے وہ رشتے جوڑنے والا نہیں ہے. اصل رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے کوئی کاٹے یا اس سے کوئی دور جائے تو وہ اس کے قریب جائے. تو صلہ رحمی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آپ سے نہیں ملتا، جو آپ کو محروم کرتا ہے، جو آپ کو آپ کا حق نہیں دیتا، جو آپ سے دور دور رہتا ہے، آپ ایک قدم بڑھا کر اس کی طرف جائیں. اور اس کی جزا رب کے پاس ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف سے بھی پھر بہتری ہوگی، کیونکہ کسی کو تو آئس بریک کرنی ہے، کسی کو تو ابتدا کرنی ہے، خواہ غلطی دونوں میں سے کسی کی بھی ہو. لیکن عام لوگوں کا بھی باہم ایک دوسرے سے نفرت، حسد، عداوت اور تعلقات کی خرابی جو ہے وہ دنیا کو جہنم بنا دیتا ہے. اور خصوصاً اگر کسی خاندان کے اندر ہو، رشتہ داروں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، تو اس میں تو کوئی بھی خیر و عافیت اور بھلائی نہیں ہو سکتی. تو جو شخص اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کر کے بھی آگے بڑھے. اور قربانی کی عید کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ قربانی کرنا جانے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بدلے میں جو خیر و رحمت آئے گی وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی جو ہم عام طور پر تعلقات کی خرابی کے بعد مشکلات دیکھتے ہیں. وآخر ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن